السلام علیکم. یہ بھی ایک ریکوری ویڈیو ہے. الحمدللہ اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے, بڑی بہتری ہوئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بہت بہت بہتر. الحمدللہ ثم بہت الحمدللہ. بہتر. کیا کیا مسائل تھے ذرا سننے والوں کو بتائیں, کتنا پہلے آئی تھی؟ مسائل شروع سے میں آپ کو بتاؤں, جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھی میں اتنی ایکٹیو تھی کہ میں والی بال, ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن کی میں پلیئر, بہت اچھی پلیئر. پھر میں ٹیچنگ لائن میں آ گئی, اس وقت بہت بہتر. اچانک 2018 میں مجھے کینسر ہوا. 5 سال وہ کینسر رہا. 2025 میں کینسر جیسے ہی ختم, میری ہڈیوں میں ہمت بالکل ختم ہو گئی. سانس میرا اتنا زیادہ پھولتا تھا کہ اگلے کسی کو سمجھ نہیں آتے. یوں بیٹھے بیٹھے اگر میں یوں کال بھی کر رہی ہوں نا تو کسی کو کال کری, وہ ادھر سے کہے گا کہاں چل کے جا رہی ہوں, اتنا ہمارا سانس پھولا ہوا ہے, اتنی بری. اور اتنا یہ حالت ہوتی کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک میں جاتی تھی تو لگتا تھا میری کمر, بیک بون جو ہے وہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. میں اتنی نا امید, بہت علاج بھی میں نے کروایا, بہت علاج کروایا. جب تک وہ دوائی لیتی تھی جب تک اس کا اثر ہے نا کچھ بہتر, ورنہ پھر وہی حالت. میں تو اتنی تنگ آ گئی تھی. پر آخر کار مجھے میرے داماد اور میرے بہو نے, داماد اور میری بیٹی نے کہا آپ صرف ایک دفعہ وسیم کلینک چلی جائیں, بے شک اگر آپ کو تسلی نہ ہوئی نا تو آپ بے شک وہاں علاج نہ کریں. میں نے کہا چلو آپ کہہ رہے ہو چلے جاؤ, لیکن میں بہت مایوس ہو چکی تھی اپنے آپ سے. جو میری حالت تھی وہ میں سمجھ سکتی ہوں, یا جیسے میں آپ کے پاس جس حالت میں آئی تھی آپ بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں. خیر میں آئی سب سے پہلے سر سے ملاقات. سوری میں سر کہہ دیتی ہوں, اصل میں جس فیلڈ سے ہوں ہمارا وہ اس میں سر کے ڈاکٹر کا بھی کہتے ہیں, ہم سر کہہ دیتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ سے ملاقات ہوئی, سر وسیم سے ملاقات ہوئی. جس طریقے سے انہوں نے مجھے ویلکم کیا, یقین کریں اسی وقت لگتا ہے جیسے آدھی بیماری میری ختم ہو گئی ہو, ورنہ میں بہت مایوس ہو کے آئی تھی. اس کے بعد انہوں نے سارا مطلب اچھے طریقے سے انہوں نے مجھ سے بات چیت کی. پھر مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ ڈاکٹر حمزہ کے پاس چلی جائیں. میں تمام رپورٹ جتنی جو بھی بیمار تھی تمام رپورٹس میں ڈاکٹر حمزہ کے پاس لے کے آئی. انہوں نے بڑے تسلی سے دیکھا. بڑے تھوڑا سا جب میں آپ سے مل کے گئی نا تو تھوڑا سا تھا کہ یقین بھی تھا. پھر یہ کہ میں نے کہا یہ تو یہاں تو بڑا اچھا میرا ویلکم ہوا ہے. اب ڈاکٹر حمزہ کے پاس جاتے ہیں, پتہ نہیں وہ کیسے ہو گئے ڈاکٹر, یا کیسے مجھ سے کریں گے, ان کا بیہیویئر کیسا ہوگا. خیر میں ان کے پاس آئی, انہوں نے رپورٹس دیکھی, انہوں نے بہت مجھے تسلی دی, بہت زیادہ تسلی دی. اور یقین کریں وہیں سے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں, انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو کے نکلیں گی. اور اللہ کا کرم الحمدللہ, جتنا اللہ کا شکر ادا کروں, جتنا آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں, بہت کام ہے. انہوں نے مجھے آگے پھر ڈاکٹر جو تھی بشرا ان کے حوالے کیا, وہ بھی بہت نائس. آپ کا سارا عملہ بہت نائس ہے. میں کہتی ہوں انسان جو مریض ہے آدھا اس طرح بھی ٹھیک ہو جاتا ہے جب ان کا بیہیویئر آپ کا اچھا ہو, مریض کے ساتھ اچھا ہو. آدھا علاج ہے اس میں. آدھا علاج ہے, پہلے یقین کریں. تعلق بناؤ پھر تبلیغ کرو. صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بالکل تعلق صحیح. بنانا ضروری وہی ہے. میں نے کہا نا, سب سے پہلے میں آپ کے پاس آئی, آپ سے ملی, مجھے تھوڑا بڑا یقین ہو گیا کہ جس طرح میں مایوس ہوئی تھی. اور اس وقت یقین کریں میں بول رہی ہوں, سانس میرا نہیں پھول رہا. میں سیڑھیاں چڑھ کے آئی ہوں, وہ والا گھٹنوں میں درد نہیں میرا. بیک بون ہڈیوں میں یہ پیچھے اتنا شدید درد ہوتا تھا کہ میں وہ اب نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اور شکر ہے ابھی تک. کتنا عرصہ پہلے آئی تھی, کتنا عرصہ پہلے آپ نے میں جوائن کیا؟ 6 اپریل کو آئی تھی. بسم اللہ. اور ماشاءاللہ یہ اتنے سے عرصے میں اس لائف میں اور اس لائف میں کتنا فرق ہے؟ بہت زمین آسمان کا فرق ہے. میں کہتی ہوں, میں تو کہتی ہوں جتنا شکر ادا کروں اللہ کا سب سے پہلے, پھر آپ سب کا شکر ادا کروں, پھر سب کی دعاؤں کا شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا کہ آج میں یہاں بیٹھی بات کر رہی ہوں. اصل میں آپ لوگوں نے بہت اچھا سپورٹ کیا. میرے گھر والوں نے, میرے بیٹے نے مجھے لانا کرنا, اپنی ڈیوٹی کو چھوڑا, یہ کہ سب کچھ کیا گھر سے. آپ کو ایک میں مثال چھوٹی سی دیتی ہوں. میں کھڑی نماز پہلے بھی نا میں چیئر پہ بیٹھ کے پڑھتی تھی. پھر میں نے نا جب آپ سے علاج شروع کروایا نا تو وہ ایک دن ایسا سوچا جی قیام ہونا چاہیے, کھڑے ہونا چاہیے نا. میں نے کہا چلو آج میں ذرا کھڑے ہو کر پھر بیٹھ کر پھر سجدے میں ایسے چلی جاؤں. اس وقت میری پوتی رانیہ 7 ایئرس کی ہے. میں اٹھی اور اٹھ کے میں پھر گئی ہوں, اتنی یہ خوش ہوئی. میں جیسے ہی سجدے سے اٹھی ہوں اور اس سے یہی دیکھا کہ نماز پڑھنی میری دادی, تو میں اس کو گود میں نہ بیٹھوں. اس سے مجھے گلے یوں لگا کہ مجھے پیار کر کے دادو آپ تو ٹھیک ہو گئی ہیں, آپ تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہیں. اب دیکھیں بچی کی یہ فیلنگ ہے تو پھر ہماری کیا. الحمدللہ پھر بیٹھی ہوئی ہیں, آ جی جائیں جی آ جائیں آ جائیں, کیمرے کے سامنے آ جائیں. ماشاءاللہ
अल्लाहुम्मा अब देखिए बारिक लना छोटी फी, सी बच्ची माशाल्लाह है। माशाल्लाह माशाल्लाह आ जाओ। 10 साल। माशाल्लाह। हाँ, ये। तो आप खुश हैं माशाल्लाह, हैप्पी हैं? बोले ना आप, बोले, ऐसे सर नहीं हिलाना आपने, माशाल्लाह बोलना है, माशाल्लाह। ठीक है। तो बस वो और अभी ये 1 क्लास में की 7 इयर्स की है ये, और इसकी फीलिंग देखें आप। मैं जो एक फिक्रा कहता हूँ ना कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुस्कुराती सेहतमंद माँ, सही और बात है। दादो भी और नानो भी, और नानो भी, बहुत ज़रूरी है सही कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हैं, और ये बिल्कुल, देखें, ये जो आप बात कर रही हैं ना, तो मैं उसमें यही कहता हूँ कि ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत सेहत है। सेहत है, आपने बिल्कुल। राइट डिसीजन लिया, आपने उस बिल्कुल। पर यकीन किया, आप उस्ताद की ज़ेरे निगरानी चली, अल्लाह ने बिल्कुल, उसमें मेहरबानी बिल्कुल। फरमा दी कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जान है तो जहान है। है तो जहान। तो यही है ना कि आप, मुझे दुनिया में हर चीज़ अच्छी लगती है, सब अच्छे लगते हैं। पहले तो कोई मुझसे बात घर वाले भी करते थे ना, मैं चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तो ये लेके ये बर्दाश्त कर लेते हैं। कहते हैं बाजार आप इनके बस में नहीं है, इनको तकलीफ इतने में है, तो लेके बर्दाश्त घर वाले करते रहे। घर वालों ने बहुत सपोर्ट मुझे भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी टीम ने भी बहुत ज़्यादा। ज़रा जब जब बरखुरदार जब जब डॉक्टर हमजा से अक्सर डेली तकरीबन मुलाकात हो जाती थी, और जब भी हुई है इन्होंने मुझे तसल्ली ही दी है कि आप बेफिक्र हो जाएं, आप आंटी बिल्कुल यहाँ से ठीक होके जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बरखुरदार से भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो माशाल्लाह इतना अरसा जो अभी एक स्ट्रगल के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरी हुई है, तो अपनी वालदा में कितना डिफरेंस देखते हैं आप माशाल्लाह? जैसे अम्मी ने कहा इनको 2018 में कैंसर डायग्नोज हुआ, तो हम घर वाले सब बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन अम्मी ने हिम्मत की है तो कैंसर से बाहर निकली हैं। तो इसमें इनकी अपनी जो सेल्फ पावर थी, जो विल पावर थी, उसकी वजह से वो ठीक हुई हैं। लेकिन पिछले तकरीबन 6 माह से 2025 नवंबर दिसंबर से इनकी बैक में पेन होना और सांस फूल जाना, तो उसकी वजह से ये बहुत तंग आ चुकी थी। हॉस्पिटल जैसे मैं इनके साथ जाता था, चक्कर लगा के टेस्ट करवा के सब कुछ ठीक आ रहा है, लेकिन पेन इनका नहीं ठीक हो रहा, सांस नहीं ठीक हो रहा। तो एट दी एंड अम्मी आके बिल्कुल हो गई थी बस अब मैंने इलाज नहीं कराना। तो फिर वही मेरी बहन है और बहनोई हैं, उन्होंने कहा कि एक दफ़ा वहाँ चले जाएँ। तो काफ़ी दफ़ा उन्होंने कॉल्स पे भी कहा, लेकिन कहा कि नहीं अब मैं नहीं जाना, कहीं इलाज नहीं कराना, जो होना होगा हो जाएगा। लेकिन फिर जब यहाँ आए हैं तो पहले महीने में ही हमने काफ़ी चेंजिंग देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अब बेहतरी आ रही है। मैं कहूँ कि मोर देन 85% ठीक हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनकी जो हालत होती थी, वज़ू करना हम पकड़ के ला के इनको चेयर पे बिठाते थे कि वहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकती थी। तो अब तो खुद ही नमाज़ पढ़ती हैं, अब तो घर में आराम से बैठती नहीं हैं। हमें इनको क्या कह रहे हैं बिठाना पड़ता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमें इनको घर में बिठाना पड़ता है आराम से। वो मेरे पास एक साहब आए, उनकी वालदा को अल्लाह ने बड़ी शिफा दी, तो कहते हैं कि डॉक्टर वसीम जब से अम्मा फिट हुई है ना, घर के मुलाजमों की ना शामत आ गई, क्योंकि ऊपर का जो फ्लोर होता था ना वो गंदा ही होता था, क्योंकि वो जा नहीं सकती थी। अब वो खुद सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाती है और सारों से वो जो है ना सफाइयाँ करवाती है और एक एक चीज़ पे नज़र रख रही है। तो जब से अम्मा फिट हुई है ना, ये जो हमारे घर के मुलाजमीन रिलैक्स हो गए थे, वो भी जब से अम्मा एक्शन में आई है, मुलाजमीन भी एक्शन में आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मोहताजी से अल्लाह सबको बचाए। एक जो है ना सर्वे हुआ जिसमें जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों से पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है, तो जो जवाब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मौत से, लेकिन 90% से ज़्यादा लोगों ने कहा मोहताजी से। मोहताजी से, बिल्कुल। तो बस एक खुद मुख्तार, एक बेहतरीन ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वो कहता हूँ ना कि पट्टे मजबूत हो जाएं बिल्कुल। तो मोहताजी के चांसेस कम हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मैं आप यकीन पर टिक के नहीं बैठती, कभी वहाँ जा रही हूँ, फिर इनको खुद ही बच्चों को कहती अभी यूँ कर रही, आप ना करें, मैं नहीं बैठ सकती अब सुकून से। सामने कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं पड़ी तो मुझे ऐसे उलझन सी होने लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह का शुक्र अदा जितना अदा करूँ कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ, सर आपका जितना भी करूँ। आप जरा मेरे डॉक्टर बच्चों की हमजा से जरा मेडिकली भी पूछते हैं जरा कि सही। क्या इशू था जब भी आई आपके पास, आपने जब असेसमेंट की तो क्या फाइंडिंग्स थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर वसीम जैसे ही फ़र्स्ट डे ये क्लिनिक में आई, इनकी जो फ़र्स्ट डेट थी क्लिनिक में एंटर होने की 6 अप्रैल 2026 थी। तो सबसे पहले इन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया कि मुझे 2018 में कैंसर डायग्नोज हुआ। फिर उससे अल्हम्दुलिल्लाह पास ऑन करके जब निकली, कैंसर के बाद एक ऐसी सिचुएशन थी, इनकी बॉडी फुल बिल्कुल मसल्स बिल्कुल काम करना छोड़ दिया था, इन एक्टिविटी मसल्स की होगी। और जो आंटी का सबसे बड़ा मेन इशू था, मसल्स की लॉस तो हो गई, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, सांस वाला इशू इनका हल नहीं हो रहा, जिसके लिए ये सांस के लिए डिफरेंट हॉस्पिटल गई हैं। अभी ये मेरे सामने इनकी ये ECG भी पड़ी है, पता नहीं कौन कौन से इन्होंने टेस्ट नहीं करा। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ECG बिल्कुल क्लियर,
انہوں نے ڈفرینٹ ٹیسٹ کروائے لیکن ان کا یہ ایشو ریزالو نہیں ہوا. پھر جب ان کی ہم نے اسسمنٹ اسٹارٹ کی فل باڈی کی, سینٹر میں آپ کی اسپائن کے ایک پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھوریسک ریجن. تھوریسک ریجن میں آپ کے 2 مسلز ہوتے ہیں, رومبائڈس میجر اینڈ رومبائڈس مائنر. یہ والے 2 مسل رسپانسبل ہوتے ہیں سانس کو اندر کرنے میں اور سانس کو باہر کرنے میں, اور اس کے ساتھ کچھ اسیسری مسلز ہوتے ہیں ڈائفرام کے جو دونوں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اور ان مسلز کے اندر ایک تو جس سٹیج سے یہ 2018 سے گزری تھی اس کی وجہ سے ایک تو ان کے مسل کا لاس اتنا زیادہ ہوا کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ میں سٹارٹ کروں تو کروں کدھر سے. نیز کا ایشو, بیک کا ایشو اور پرابلم سانس لینے میں زیادہ. آنٹی ذرا سی میرے خیال میں شاید ایک کیبن سے دوسرے کیبن میں نے موو کروایا تو آنٹی کہتی ہیں مجھے ذرا 10 منٹ دیں, میرا سانس پھول گیا, اس کے بعد میں آگے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروں گی. تو یہ الحمدللہ یہ ایک چیلنجنگ ریکوری تھی لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے کرم کیا, ہم نے اس کو 2 منتھ میں کور کیا ہے. آہستہ آہستہ ہم ان کے تھوریسک ریجن سے لمبر ایریا پہ آئے. لمبر ایریا میں ان کا L4 اور L5 کے 2 ورٹیبریز ہوتے ہیں, اس کے سینٹر میں ورٹیبراز کا گیپ کم ہو گیا تھا. گیپ کے ریڈیوس ہونے سے آپ کی نیچے کوڈا ایکوینیا سے نرو پاس کر رہی ہوتی ہیں. تو آہستہ آہستہ جب ہم نے اس پہ ورک کرنا سٹارٹ کیا, مسلس کو ہم نے ٹریگر پوائنٹس نکالے, سارا لوڈ ہم نے مسلس پہ ڈالا. ایک یہ چیز میں امپورٹنٹ مینشن کرنا چاہوں گا کہ لوگ MRI اور ایکس رے کرواتے ہیں اور ان کو یہ چیز لکھی ہوئی آتی ہے اسٹریٹننگ آف لمبر کرویچر, اسٹریٹننگ آف سروائکل کرویچر. میں اس پہ یہی بات کرتا ہوں کہ ویری کامن فائنڈنگ ہے, بالکل ویری کامن. ہم نے سارا لوڈ ریڑھ کی ہڈی سے اٹھا کے مسلس پہ ڈالنا ہے کیونکہ ریڑھ کی ہڈی صرف رسپانسبل ہے آپ کو اسٹیبلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے, آپ کے مسل رسپانسبل ہیں لوڈ کو مینیج کرنے کے لیے, لوڈ کو بیئر کرنے کے لیے اور لوڈ کو ایونلی ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے. ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد ایک موسٹ امپورٹنٹ جس کو ہم کہتے ہیں سٹینوسس اینڈ کمپریشن آف نرو روٹ ریڈیکولوپیتھی پین. ان کا جیسے ہی چلتی تھی ٹانگ میں پین جاتا تھا. پہلے تو 2 دن انہوں نے بڑی کمپلین کی کہ ڈاکٹر حمزہ میرا پین کا لیول بڑھ گیا. میں ان کو ڈیلی بیسس پر اس چیز پہ مطمئن کرتا تھا انشاءاللہ تعالی آنٹی ایک دن ایسا آئے گا یہ بالکل ختم ہو جائے گا, اور ابھی الحمدللہ وہ دن آ گیا. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بھی کرتے ہیں اور یہ بالکل کلیئر بھی ہو گئی ہیں. اب بھی جیسے کہ ان کے بیٹے نے بتایا 85% پین ہے. جو تھوڑا بہت اگر ان کو پین ہوتا ہے نا یہ ایج کی وجہ سے 85% ریکوری ہے, 85% ریکوری ہے, اور جو تھوڑا بہت آپ کو پین ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ایج کی وجہ سے, ویئر اینڈ ٹیئر کی وجہ سے. لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے آپ مسلس پہ ورک کرتی جائیں گی تو یہ بھی جو تھوڑی بہت کمی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. ابھی 1 ویک اور بھی رہتا نا آپ کے ساتھ تو شاید وہ بھی کور ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد جو آپ کو مینٹیننس پلان دیا جائے گا اس پہ آپ نے عمل کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. استقامت بڑی کرامت ہے. مجھے وہ میں یہ مثال کافی دفعہ دے چکا ہوں, ایک دفعہ پھر دے دیتا ہوں. ہمارے پاس ایک خاتون آئی 65 سال کی اور کافی ایشوز تھے. تو 4 مہینے جب مکمل ہوئے 4 منتھس کے بعد جب فالو اپ پہ آئیں تو میں نے کہا کہ کیسا رہا, تو کہتی ہیں بیٹا 65 سال کی آئی تھی 25 سال کی ہو کے جا رہی. تو میں نے کہا ویڈیو بنا لوں, کہتی ہے نہیں پہلے میں تیار ہو کے آؤں گی پھر میری ویڈیو بناؤں. تو میں نے کہا آپ کا تو کانفیڈنس ہی اور ہو گیا. کہتے ہیں مجھے تو غصہ ان ڈاکٹروں پہ جنہوں نے اتنا عرصہ مجھے بوڑھا رکھا. میں تو یہ سمجھتی رہی کہ جیسے عمر گزر گئی. تو ایج از جسٹ اے نمبر. آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی گئی ہے, اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے, اٹس نیور ٹو لیٹ. تو بس الحمدللہ آپ کا یہ میسج بہت سارے لوگوں تک جائے گا انشاءاللہ. اب ماشاءاللہ صحت مند نانوں کے ساتھ صحت مند دادو ماشاءاللہ. میں نے آپ کو بتایا نا جیسے تو میرے داماد اور بیٹی نے بھی بیچے جائے, پھر ہمارا ٹیچرس کا ایک گروپ ہوتا ہے, ہیڈس کا گروپ ہوتا ہے, ان سب کو بتایا نا میرے گروپ میں بھیجا ہے, میں یہاں سے شروع کہتی شہناز سب تم ٹھیک ہو گئے, تم ٹھیک ہو جو صحیح جگہ تم پہنچ گئی. تسلی ہوئی. اساتذہ کو بھی دل سے سلام کہ میں نے ایک نوٹ کیا ہے پیٹرن, آپ نے بھی اس بات سے آپ ایگری کریں گے کہ انشاءاللہ کہ یہ جو ٹیچرز رہ چکے ہوتے ہیں نا, یہ ٹیچرز ہوتے ہیں, رہتے نہیں ہمیشہ, یہ ٹیچر ہمیشہ ٹیچر ہی رہتے ہیں, وہ بہت اچھے اسٹوڈنٹ بنتے ہیں, فالو بڑا اچھا کرتے ہیں. باقی بڑے مطلب سارے ڈاکٹرز کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اگر ڈاکٹرز کو میں دیکھوں نا تو وہ ذرا شاگردی میں آتے ہوئے کتراتے ہیں. تو تھوڑا سا وہ کیا فکر ہے حضرت کا کہ اپنی کارسازی چھوڑو گے تو کارساز کی کارسازی سمجھ آئے گی. تو اگر آپ استاد کی زیر نگرانی چلے تو اللہ پاک بڑی برکتوں سے آپ کو نوازتا ہے الحمدللہ. کچھ دن پہلے جیسے تو وہ تھوڑا سا ڈاکٹر ایک نا روڈلی بات کر, میں نے کہا بیٹا آپ روڈلی بات کرتے غم سے پڑھ کے آپ ڈاکٹر بنے ہو نا,
تو پھر روڈلی استاد کے ساتھ تو روڈلی بات ہائے نہیں ہائے، کرنی اللہ چاہیے نا. اکبر. تو یہ ہے کہ بس انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. اخلاق اور اخلاص یہ صحیح. دونوں اکٹھے ہو جائیں بالکل. تو بڑا کچھ ہو جاتا ہے انسان کی زندگی میں خیر والا. الحمدللہ. اور اس ویڈیو کو آپ انشاءاللہ زیادہ شیئر کیجئے گا. ہم اسی طرح سے ریکوری کی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے. راستے کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے اور پر امید رہنا چاہیے. جزاک اللہ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ.